بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم اپنے جماعت دہم کے نیو سیشن کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے لیکچر کا آغاز ہم ایک خوبصورت شعر کے ساتھ کرتے ہیں۔ نمایاں میرا جوہر صورت شمشیر ہو جائے، نمایاں میرا جوہر صورت شمشیر ہو جائے، تمنا ہے کہ اردو لفظ عالمگیر ہو جائے۔ اردو زبان مطلب لفظ اردو کیا ہے؟ تو زبان جو ہے وہ کسی بھی قوم کی ثقافت کا ایک اہم جز ہوتی ہے۔ زبان اظہار خیالات اور جذبات کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے ہر مخلوق کو اس کی تسبیح سکھا دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ان کی مخصوص زبان سکھا دی۔ اسی طرح تمام مخلوقات کی طرح ہماری بھی ایک مخصوص زبان ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں۔ جیسے تمام ممالک کی اپنی ایک قومی زبان ہوتی ہے، اسی طرح ہماری قومی زبان اردو ہے۔ تو آج میں آپ کو اردو زبان کی مختصر سی تعریف جو ہے بتاؤں گی، یا پھر اردو زبان کیسے بنی، وجود میں آئی، اس کے بارے میں ایک مختصر سا آپ کو تعارف کرواؤں گی۔ تو لفظ اردو جو ہے وہ ایک ترکی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی لشکر کے ہیں۔ اسے لشکر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بر صغیر میں جب مسلمانوں کی آمد ہوئی تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا فوجی لشکر تھا، تو وہ جو فوجی لشکر تھا وہ یہ زبان بولتے تھے، اس لیے کیا ہے اس کو لشکری زبان کہا جاتا تھا۔ مسلمان بر صغیر میں آئے، انہوں نے مختلف علاقوں سے، مختلف ممالک سے جو ہے فوج میں فوجی بھرتی کیے، تو ان میں جو لوگ تھے وہ ایرانی، ترکی، فارسی، عربی، تورانی، یونانی مختلف زبانیں بولتے تھے، اور ان لوگوں کے باہمی میل جول سے، ان کے اکٹھے رہنے سے ایک نئی زبان جو ہے وجود میں آئی، جو کہ ہماری قومی زبان اردو ہے۔ لیکن شروع سے ہی اس کو اردو نہیں کہا گیا کہ شروع سے اس کا نام اردو ہے، عہد بہ عہد جو ہے اس کے نام جو ہیں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا رہا ہے۔ ہندوستان میں اسے ہندی، ہندوئی، ریختہ، اس کے بعد اس کو اردو معلی، اس کو مختلف نام دلی میں آ کے دہلوی ہو گئی، دکن میں جا کے دکنی ہو گئی، اسی طرح سے جس علاقے میں گئی حیدرآباد میں حیدرآبادی ہوگی، تو ہر ایک علاقے میں جا کے اس کے مختلف نام بدلتے رہے ہیں۔ لیکن آج جو اس کا موجودہ ہمارے پاس جو زبان ہے، اس کا جو اب ایک نام ہے وہ کیا ہے؟ اردو۔ اب اس کا ایک ہی نام، پہلے اس کا نام تھا اردو معلی، تو بعد میں کیا ہے معلی کا لفظ ہٹا دیا گیا، اور اب صرف اور صرف اس کا نام جو ہے وہ اردو ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اب اس کا موجودہ جو نام ہے وہ ہے اردو، لیکن اس سے پہلے اردو سے پہلے عہد بہد جس طرح اس کے نام تبدیل ہوتے رہے، اسی طرح اکبر کے دور میں یہ جو زبان ہے یہ ریختہ کہلائی۔ ریختہ کی اصطلاح امیر خسرو نے ایجاد کی تھی، جس کے معنی ہوتے ہیں نئی چیز بنانا یا تشکیل دینا، اسی لیے یہ دور یا وہ دور جو تھا وہ ریختائی دور کہلایا۔ اور اسی طرح ہندوستان کے یعنی بر صغیر کے ایک مشہور شاعر مرزا غالب، انہوں نے بھی اپنے ایک شعر میں اپنی زبان سے محبت کا اظہار کس خوبصورت انداز میں کیا ہے کہ ریختہ کی تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ کس خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے اپنے خیال زبان سے محبت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اردو زبان
مطلب اس میں یہ قابلیت ہے، یہ اہلیت ہے، یہ قابلیت پائی جاتی ہے، خوبی پائی جاتی ہے کہ یہ مختلف زبانوں کو اپنے اندر آبزرو کرتی ہے، جذب کرتی ہے، اپنے اندر ضم کر لیتی ہے، مختلف زبانوں کے الفاظ کو اپنے اندر شامل کرنے کی یہ قابلیت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ مختلف زبانوں کا امتزاج ہے اردو۔ جس طرح ہم کوئی بھی کسی بھی زبان کا لفظ ہے وہ ہماری زبان میں شامل ہوگا اور بولتے بولتے وہ ہماری زبان میں اس طرح سے رچ بس جائے گا کہ وہ ہماری زبان کا حصہ بن جائے گا، اس کا جزو بن جاتا ہے، اور پتہ بھی چلتا وہ ایسے ہی کہ جیسے یہ اردو زبان کا ہی ایک حصہ، اس کا جزو ہے۔ مختلف زبانوں کو اپنے اندر ضم کرنے کی، جذب کرنے کی یہ قابلیت، یہ خوبی ہماری زبان کے اندر جو ہے موجود ہے۔ لیکن کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یہ بہت آسان نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی زبان کو سیکھنا بہت ہی آسان ہوگا، تو کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، مشق کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ یہ ایک کوٹیشن ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یعنی کہ جو مشق ہوتی ہے یا کوشش ہوتی ہے وہ انسان کو مکمل اور پختہ بناتی ہے۔ تو جب تک ہم کسی چیز کے لیے کوشش نہیں کریں گے، مشق نہیں کریں گے، تو اس چیز کو نہیں سیکھ سکتے، اس میں اتنا پختہ نہیں ہو سکتے، مکمل نہیں ہو سکتے۔ جیسے کہ داغ نے، مرزا خان داغ جو ہیں، انہوں نے کیا خوب کہا ہے اردو کے بارے میں، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ اور اسی شعر کے ساتھ اسی طرح ہمارا آج کا جو لیکچر ہے اردو زبان کا تعارف مکمل ہوا، اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اپنی اردو جماعت دہم کی پہلی نظم حمد کا جو ہے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اللہ حافظ۔